بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے اپنے اس چینل میں استقبال کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو علم دین حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا، اور آپ نے بھی دل سے یہ عزم کیا، یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم بھی آج سے علم دین سیکھیں گے۔ اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور اس لائن کو اختیار کیا کہ آج سے ہم بھی انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے اسلام کو سیکھیں گے اور اسلام کی وہ اہم باتوں کو جانیں گے کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو دوستو دیکھیں، میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم آپ کو جو سکھائیں گے وہ ایسی باتیں ہوگی یقیناً کہ آپ ان سے ناواقف ہوگے۔ بہت سی باتیں شروع میں ایسی آئے گی کہ وہ آپ کو معلوم ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ ہمیں تو معلوم ہے، اب ہمیں اس کی سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن نہیں میرے محترم دوستو، بہت سے حضرات ایسے بھی ہوگے کہ جنہیں وہ باتیں بھی معلوم نہیں، اس لیے میں نے ان باتوں کو بھی اکٹھا کیا اور جمع کیا، ان کو بھی میں سنانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا کہ شاید جو بیچارے ہمارے بھائی یا بہن یا مائیں ان سے بھی ناواقف ہے، وہ باتیں بھی ان کو معلوم ہو جائیں۔ تو دوستو، آپ اس بات سے بالکل نہ گھبرائیں کہ یہ تو سبق آسان ہے، کہ شاید سارے جو سبق چلے گے وہ سبھی آسان ہوگے۔ نہیں میرے محترم دوستو، سبق تو آسان ہوگے لیکن وہ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہوگی، اور ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کتاب کا نام تعلیم الاسلام ہے، یعنی اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام مذہب کیا ہے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ کتاب ہے جو بہت ہی مقبول کتاب ہے، اور جس کو حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کتاب کو یہ ایسی ویسی نہیں جو میں آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں، کتاب بہت مقبول ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ اسے غور کے ساتھ سنو گے اور یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بن جائے گا۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں، اور سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ اہم کام کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اپنی اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آئیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال دیکھیں، میں جو یہ کتاب لے کر آیا ہوں، یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ جو سوال و جواب کے انداز میں ہے، یعنی آپ سے کوئی سوال کرے گا تو آپ اس کا جواب آسانی سے بالکل دے سکتے ہو۔ سوال نمبر 1، تم کون ہو؟ یعنی سوال یہ کیا جائے گا آپ سے کہ تم کون ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب، مسلمانوں کے مذہب کا نام اسلام ہے۔ دیکھیے، آپ بالکل جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ اسے غور کے ساتھ سنتے رہے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتے رہے۔ سوال، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یعنی جو آپ نے یہ بتایا اس سے پہلے سوال میں کہ اسلام جو ہے ہمارے مذہب کا نام ہے، تو کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اسلام سچا دین ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو دوستو یہ جواب ہوا۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں جواب سوال نمبر 3 پر۔
सवाल नंबर 3, इस्लाम का कलिमा क्या है? देखिए यहां सवाल है कि इस्लाम का कलिमा क्या है। बहुत से हजरात को मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो देखिए ये सुन ले, और अगर आपको मालूम है तो आप इसे दोबारा इसे पढ़ ले, क्योंकि कलिमे के पढ़ने पर सवाब होता है। तो पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों आप इसे जहन में महफूज कर लेना, अच्छी तरह इसको याद कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है कि सवाल के अंदर क्या आया था कि इस्लाम का कलीमा क्या है। तो ये मैंने जवाब दिया कि इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम का कलीमा है। सवाल, इस कलमे को कहते क्या है? एक सवाल होगा कि इस कलमे को कहते क्या है, तो जवाब, इस कलमे को कलिमे तय्यबा भी कहते हैं और इस कलमे को कलिमे तौहीद भी कहते हैं। ये जवाब इसका हुआ। सवाल, कलिमे शहादत क्या है? यानी कलिमे शहादत किसको कहते हैं? जवाब, कलिमे शहादत ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। मैं इसका तर्जमा भी कर रहा हूं कि गवाही देता हूं मैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देता हूं मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर आगे एक सवाल है, ईमान मुजमल। ईमान मुजमल क्या है? सवाल होता है कि ईमान मुजमल क्या है? जवाब, ईमान मुजमल ये है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामिही। आप इसका तर्जमा देख लीजिए, ईमान लाया में अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफतों के साथ है, और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। ये ईमान मुजमल है और इसका याद होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हर मुसलमान को इसको याद करना चाहिए। मैंने आपको इसका तर्जमा बतलाया है, तो आपने खुद इसके तर्जमे के अंदर देखा होगा कि इसके अंदर क्या चीजें हम सबको बतलाई गई हैं और हमने किस चीज का इकरार किया है। सवाल, ईमान मुफस्सल क्या है? मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान मुफस्सल भी हर मुसलमान की याद होनी जरूरी है, क्योंकि हम ईमान जो लाते हैं वो किन चीजों पर लाते हैं और किन चीजों पर हर मुसलमान को ईमान लाना चाहिए, वो ईमान मुफस्सल के अंदर बयान किया गया है। देखिए ईमान मुफस्सल का जवाब, कि सवाल यह था कि ईमान मुफस्सल क्या है, उसका जवाब है कि ईमान मुफस्सल यह है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये ईमान मुफस्सल हुई। मैं इसका तर्जमा करता हूं कि ईमान लाया में अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और कयामत के दिन पर और इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ही है, और मौत के उठाए जाने पर, यानी इन तमाम चीजों पर मैं ईमान लाया हूं। ये तमाम चीजें ईमान मुफस्सल के अंदर बयान की गई है। फिर आगे सवाल है कि सवाल यह है कि तुम्हें किसने पैदा किया? भाई बच्चों के ये बातें बहुत याद जरूरी है, इन बातों का याद होना। ये कि सवाल ये होता है कि तुम्हें पैदा किसने किया? जवाब, हमें और हमारे माँ बाप को, आसमानों को, जमीनों को, चांद को, सूरज को, तमाम ही मखलूक को और इस पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया है। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया है? सवाल देखिए, पहला सवाल बहुत आसान था, लेकिन यह सवाल होता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी मखलूक को, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को पैदा किस चीज से किया है? उसका जवाब, अल्लाह तबारक व ताला ने इसको अपनी कुदरत से और अपने हुक्म से पैदा किया है। आप इसे याद कर लेना। फिर आगे सवाल है कि जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जवाब उसका है कि उन्हें काफिर कहते हैं। उन्हें काफिर कहते हैं, और काफिर के माना है कुफ्र करने वाला। फिर आगे सवाल है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा
اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو بہت سے ایسے بھی انسان ہیں اس دنیا کے اندر کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، یعنی کفر بھی کرنے والا اور شرک بھی کرنے والا۔ سوال، مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ اب دیکھیں کتنا اچھا سوال کہ مشرک جو ہے وہ بخشے جائیں گے، ان کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمائیں گے یا ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے؟ جواب، مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے اور وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں ہی مبتلا رہیں گے۔ جو میں نے آج سبق پڑھایا ہے یہ بہت ہی آسان سا سبق تھا اور سوال و جواب کے انداز میں سبق ہے۔ انشاءاللہ تمام سبق ایسے ہی پڑھائے جائیں گے، سوال و جواب کے انداز میں جو ہوگے آپ بس اسے ذہن میں اچھی طرح محفوظ کیجئے اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اسے دل و دماغ کے اندر اچھی طرح محفوظ کر لیجئے اور آگے اسے پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ اس کو خود بھی یاد کرو گے اور دوسروں کو پھیلاؤ گے تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بن جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا اصل نہیں بلکہ اصل آخرت ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ ہم تو یہاں ایک امتحان کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ سب سے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اسے اچھی طرح یاد کر لیں اور ٹائم کے ساتھ آپ اس چینل پر آتے رہے۔ آپ اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کچھ تھوڑا سا وقت ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، اس اسلام کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا آپ وقت نکال کر اس میں صرف کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔